Assalamu alaikum students, how are you all? Hope enjoying your summer vacations with full bloom. Let's start our today's topic with the name of gracious Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. Our topic is about history, the Gandhara civilization. ہسٹری کے بارے میں آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. ہم نے چند دن پہلے پاکستان کی سویلائزیشن کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا تھا. کل ہم نے بدھا کے بارے میں پڑھا تھا اور آج ہم گندھارا سویلائزیشن کے بارے میں پڑھیں گے. ایکٹیویٹی 8 پیج نمبر 13 پر ہمارا جو کوشچن آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ رائٹ 2 sentences about each of the following people stating who they were and their importance. یعنی کہ ہم نے 2 جملے لکھنے ہیں جو ہمارے پاس کچھ عنوانات دیے گئے ہیں ان کی بیسس پر کہ وہ کیا وہاں کے لوگ جو ہیں وہ لوگ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ لوگ کون ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے, اس بارے میں ہم تھوڑا بہت جانیں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے چندرا گپتا. چندرا گپتا Maurya was founder of Maurya Empire in ancient India, known for the uniting the Indian subcontinent and establishing one of its earliest empires. یعنی کہ بہت سالوں پہلے, کئی صدیوں پہلے انڈیا میں ایک موریہ امپائر تھی جو قائم کی گئی تھی. چندرا گپتا موریہ نے ایک سلطنت قائم کی تھی جو کہ ہندوؤں کی بیسیکلی یہ سلطنت تھی. اور انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ کام کیا تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنے جو ہمارا انڈین بر صغیر تھا ان کو ملایا تھا. اس نے بہت سے چھوٹے چھوٹے ریاستوں کو ملا کر ایک بڑا ملک بنایا تھا اور اسی طرح اس نے ایک سلطنت قائم کی جو کہ بیسیکلی ہندوؤں کی تھی. اور یہ بہت قدیم جو امپائرز ہمیں معلوم ہیں, بہت قدیم سلطنتیں جو ہمیں معلوم ہیں, ان میں سے ایک تھی چندرا گپتا. نیکسٹ میں ہم آپ دیکھتے ہیں کشان. It was a Central Asian dynasty that ruled over an expansive empire in northern India from 1st to the 3rd century BCE, fostering trade and cultural exchange along the Silk Road and patronizing Buddhist art and learning. کشان جو تھا وہ ہمارا جو ایشیا کا علاقہ ہے وہاں سینٹرل ایشین ڈائنسٹی اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایشیا کے جو درمیان کا علاقہ ہے تقریباً وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 300-400 سال پہلے انہوں نے کافی صدیوں تک حکومت کی تھی ان لوگوں نے. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جو انڈیا کا نارتھ ہے وہ کافی سارا اس میں شامل تھا. فاسٹرنگ ٹریڈ اینڈ کلچرل ایکسچینج along the Silk Road and patronizing Buddhist art and learning. اور اس کا سب سے امپورٹنٹ کام جو یہ تھا کہ وہ لوگ تجارت بہت اچھی کرتے تھے اور ان میں جو ثقافتیں تھیں وہ بھی بہت اچھی تھیں. اور آج کل بھی جو کہ ہمیں معلوم ہے سلک روڈ کے بارے میں, وہاں پر بھی ان کی کلچرل ایکسچینج ہوتا تھا. اور دوسرے کہ بدھسٹ آرٹ اینڈ لرننگ انہوں نے پیٹرونائز کیا تھا. جو بدھسٹ آرٹ تھی, بدھا سے ریلیٹڈ جتنے بھی آرٹ کے کام ہوتے تھے اور جتنے بھی علم وغیرہ ہوتے تھے اور فنون ہوتے تھے, کشان کے لوگ وہ چیزیں سیکھتے تھے. لاسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس گندھارا سویلائزیشن کے بارے میں آتا ہے کہ گندھارا کیا ہے. گندھارا واز این اینشینٹ ریجن لوکیٹڈ ان ماڈرن ڈے پاکستان اینڈ افغانستان. آج کل جن علاقوں میں پاکستان اور افغانستان ہے تو ان دونوں ممالک کو ملا کر ایک علاقہ تھا کئی سال پہلے جس کو گندھارا کا نام دیا گیا تھا. رینوڈ فار اٹس ڈسٹنکٹ گریشو بدھسٹ آرٹ دیٹ سنتھسائز ہیلینسٹک اینڈ انڈین آرٹسٹک اسٹائلس. کہ یہ لوگ سب سے زیادہ مشہور اس وجہ سے تھے کہ ان کے پاس ایک مخصوص قسم کی گریکو بدھسٹ آرٹ تھی. گریکو جو ہے وہ گریک سے ڈرائیوڈ ہے, جو گریک یعنی کہ یونانی لوگ ہوتے ہیں, اور بدھا سے ریلیٹڈ جتنے بھی آرٹس وغیرہ ہوتے ہیں, جتنے علوم اور فنون ہوتے ہیں, وہ سب چیزیں جو ہیں یہ گندھارا کے لوگوں نے سیکھی ہوئی تھیں. دیٹ سنتھسائز ہیلینسٹک اینڈ انڈین آرٹسٹک اسٹائلز. کہ ہیلینسٹ کے لوگ اور جو انڈین کا جو آرٹسٹک اسٹائل تھا, جتنے بھی ہمارے آرٹس ہوتے ہیں, فنون ہوتے ہیں, علم و ادب کہہ لیں, شعر و شاعری کہہ لیں, ڈیکوریشن کے پیسز کہہ لیں, یا پھر آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارے جو بھی کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں, اس ٹائپ کی جتنے بھی آرٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ سب چیزوں میں نمایاں خصوصیت رکھتے تھے گندھارا کے لوگ. انفلوئنسنگ دا اسپریڈ آف بدھزم اکراس ایشیا. اور ان کے جو آرٹ تھی اس میں بدھزم بہت زیادہ پایا جاتا تھا. مطلب جو ان کی جو علم و ادب دیکھ لیں آپ, ان کے ڈیکوریشن پیسز دیکھ لیں, ان کے بلڈنگز دیکھ لیں, ان سب سے کسی نہ کسی طرح سے بدھا سے ریلیٹڈ چیزیں واضح ہوتی تھیں, بدھا کی مذہب کو واضح کیا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جو گندھارا کی سویلائزیشن تھی وہ سارے ایشیا میں بدھزم کو اسپریڈ کرنے میں, بدھزم پھیلانے میں کافی کام آئی. یعنی کہ بدھزم جو تھا وہ زیادہ تر ایشیا میں گندھارا سویلائزیشن کی وجہ سے ہی پھیلا تھا. اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک تھا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں آئی تو آپ ان سے ڈی ایم کر کے پوچھ سکتے ہیں. آج کا ٹاپک یہیں تک. اللہ حافظ. کلاس ڈسمسڈ.